بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب ذوالجلال کے پاک اور بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے بیٹے محمد عبدالوہاب نے حفظ القرآن مکمل کر دیا۔ یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ بس آپ نے اسپیشلی دعا کرنے کہ رب ذوالجلال میرے بیٹے کو استقامت نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے دوست الطاف حسین بھائی موجود ہے۔ وہ میرے بیٹے کے لیے کوئی دعائیہ کلمات اور ان کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ان سنہرے الفاظ کو میں کیمرے میں بند کر لوں۔ بیٹا، میں آپ کو جو ہے نا وہ بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے والد نے آپ کے لیے کاوش کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ نے کاوش کی ہے، تو یہ جو ہے نا دونوں کا مل کر حسین امتزاج ہے۔ والد کی کوشش اور آپ کی محنت، یہ دونوں کا حسین امتزاج آپس میں، جس کی وجہ سے آج آپ حافظ قرآن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ کے نام کے ساتھ حافظ قرآن لگے گا، تو حافظ قرآن یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یا کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی، پی ایچ ڈی کر لیا اور اب میں ڈاکٹر کہلواؤں گا یا سر کہلواؤں گا، تو وہ کوئی ڈگری نہیں ہے۔ حافظ قرآن کی ڈگری جو ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا یا کسی بھی بڑے عہدے سے جو ہے نا وہ مبرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حافظ قرآن ماشاءاللہ بن گئے ہیں، تو آپ نے چونکہ نورانی تعلیم حاصل کی ہے۔ تعلیم میں دو قسمیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک دنیاوی تعلیم ہے جو دنیاوی ضروریات کے لحاظ سے بندہ حاصل کرتا ہے، ہم نے بھی کی ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ محض لالچ دنیاوی تعلیم، کیونکہ ہم نے تو کوئی سائنٹیفک کوئی چیز بنائی نہیں، ایٹم بم تو ہم نے بنایا نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی ضرورت کے لیے لی یا نوکری مل جائے، تو یہ دنیاوی ضرورت تھی۔ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے اللہ کے فضل سے نورانی تعلیم حاصل کی ہے، اور قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ معاف فرمائے کمی بیشی، کہ جب حافظ قرآن جو ہے نا قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی یہ ہوگی کہ وہ پڑھتا جائے گا اور بلندی پہ چڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ اس نے اخلاص کے ساتھ کیا اور اخلاص کے ساتھ اس کا اختتام ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دینے اسپیشل انشاءاللہ ہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو میرے آخری الفاظ آپ کے لیے یہی ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، تو کہتے ہیں کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا قبرستان میں کچھ پڑھ کے نا تو ہدیہ کیا، تو کہتے ہیں کہ سارے قبرستان والے مردے جو ہے دوڑ پڑے اس ثواب کو لینے کے لیے، لیکن ایک شخص اپنی قبر کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو بزرگوں نے ان سے پوچھا، بھئی آپ کو ضرورت نہیں اس بات کی، آپ کیوں نہیں آئے ثواب لینے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو حفظ کرا دیا، ٹھیک ہے، اور جب وہ بیٹھا ہوا حلوائی کی دکان پہ وہ مٹھائی بنا رہا ہے، حلوہ بنا رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب مجھے قبر میں مل رہا ہے، تو لہذا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان بزرگوں کو دوبارہ سے گزر ہوا، تو پھر ایسے ہی انہوں نے کلام پڑھ کے ان کو ملت کیا، تو وہ سارے مردے دوڑے اور وہ بھی شخص دوڑا۔ تو بزرگوں نے پوچھا، بھئی آپ کیوں دوڑے؟ آپ تو ایک دفعہ میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا مر گیا ہے، اب دنیا میں نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حافظ قرآن جو والد نے بنوایا تو اس کو قبر پہ اس کی ثواب مل رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ نے یہ جو کلام حاصل کی ہے، جو دل میں اندر رکھا ہے، ایک تو اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو پراپر مینٹین رکھنا ہے، اور دوسرا اس کا جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی 7 نسلوں تک یہ ثواب پہنچے گا، ٹھیک ہے نا، 7 نسلوں تک آپ کی ثواب پہنچے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کی دادی مرحومہ کو نصیب فرمائے، اس نے آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا، اور آپ کا خاندان ماشاءاللہ پورا گریٹ ہے، بہت ہی اعلیٰ پائے کا خاندان ہے، بہت شریف و نفس ہیں۔ اور میں جانشین کو، ارمانی کو بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اتنی محنت سے آپ کو حفظ کروایا، ٹھیک ہے، اور آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دلی خوشی ہوئی ہے، مجھے یقین مانے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حفظ لوگ کرتے ہیں، جب مجھے پتہ چلتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو آپ کے ہار پہناتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے پی ایچ ڈی ڈگری میں ڈاکٹر بن گیا، اس کو ڈگری مل گئی، تو وہ تو دنیاوی خوشی میں لوگ پتہ نہیں کدھر کدھر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبارکباد دینے کے لیے اور مٹھائیاں اور یہ وہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن حفظ کے لیے دبے لفظوں میں سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کو جزائے خیر دے، اس پہ کار بن رہے۔ آمین۔ جی، یہ میرے بہت ہی محسن، بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت الطاف بھائی، ان کے یہ جو حروف ہے
یقین کرے یہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے اور میرے لیے ایک حوصلے سے کم نہیں. پاک پروردگار آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا, میرے بیٹے کا حوصلہ بڑھایا. بس رب ذوالجلال سے میری یہی دعا ہے کہ میں نے اپنی ایک حص اور اپنی ایک کوشش جو میری تھی وہ کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کروں گا. باقی اللہ رب العزت آپ تمام دوست احباب سے دعا ہے. میں اور کہنا چاہتا ہوں اس میں جی کہ وہ آپ کے حفصہ ابو تھے نا, ان کے بارے میں بھی ایک بات مشہور ہے. جب ہم نوخیز جوان تھے یا تھوڑے کم جوان تھے تو ہم اعتکاف میں ایک دفعہ بیٹھے تھے, تو یہ چھوٹا ہوتا تھا جانشین, تو یہ ہمارے جو ہے نا وہ حجرے میں جو بنایا ہوا تھا نا اس کی رضائیوں میں سو جاتا تھا اور ہم اس کو جگا کے باہر جو ہے نا وہ پھینکتے تھے اور اندر جاتے تھے. تو کیا شروع سے یعنی اس کا مطلب بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ شروع سے ہی مسجد سے تعلق اور صوم و صلات سے جو ہے نا پیار تھا. ورنہ مسجدوں میں کون آتا ہے, کون کسی کے اعتکاف کے حجرے میں بیٹھتا ہے, کس کے پاس وقت ہے. بچپن میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا گلیوں میں پھرتے ہیں اور کیا کیا فلمیں دیکھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. تو جن کا بچپن بھی ایسا گزرا ہو تو وہ ان کا بیٹا حفظ کر لے اور پھر اس پہ کاربند رہے. سب سے بڑی بات حفظ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں یہ آپ کو بات بتا دوں, اس پہ اگر کاربند نہ رہے تو اتنی سخت وعید ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اللہ کے نبی کو ایک شخص آئے, انہوں نے ایک خواب سنائی. تو اس خواب میں ایک بات یہ شامل تھی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے اور ایک شخص کے سر پہ پتھر مارتا ہے, ٹھیک ہے, آتا ہے کہ اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے اور وہ پھر پتھر اٹھانے جاتا ہے, پھر اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی وہ شخص کون تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص حافظ قرآن تھا کہ جس نے دنیا میں حفظ کیا اور اس نے قرآن کو بھلا دیا, ٹھیک ہے, اس کو یہ سزا مل رہی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ وعید بہت سخت ہے. حفظ میں جتنا وہ ہے نا جزا ہے, جتنا شان ہے, جتنی عزت و تکریم ہے نا, اس سے بڑھ کر پھر اس پہ وعید بھی. اگر آپ نے اس کو مینٹین نہ رکھا تو آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے. میرے آخری الفاظ یہی ہیں. بہت شکریہ جی الطاف بھائی, پاک پروردگار سے دعا ہے آپ کا, بہت بہت شکریہ الطاف بھائی. پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام جتنے والدین ہیں ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, سب کو عالم باعمل بنائے. اور میری بھی یہ خواہش, اور یہ میں رہوں یا نہ رہوں, لیکن میرے پاک پروردگار سے دعا ہے کہ میرے سب بچے حافظ قرآن عالم باعمل بنے. بہت ساری دعا میں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ جی.